بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے صحابہ کرام سے محبت اور اہل بیت سے محبت۔ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا اور انہیں دوسرے مومنوں اور عام مسلمانوں سے افضل جاننا ضروری ہے۔ اسلام میں سبقت لے جانے والے کی بنیاد صحابہ کرام بھی بائم فضیلت اور درجات میں مختلف ہے، اور ان میں خلفائے راشدین سب سے افضل ہیں، یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر عشرہ مبشرہ کو فوقیت حاصل ہے اور وہ یہ ہیں: چاروں خلفائے راشدین، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، ابو عبیدہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے، اور ان کے بعد عشرہ مبشرہ کے علاوہ جنت کی خوشخبری پانے والے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ مثلاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بن قیس، عکاشہ بن محسن، بلال بن رباح، اور اس کے علاوہ بیت رضوان میں شریک 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عظیم ہے۔ اس طرح ہر مسلمان ائمہ اسلام کی تعظیم، احترام اور توقیر کا قائل ہے، اور ان کے تذکرے میں ادب اور احترام ملحوظ رکھنا لازم ہے۔ مسلمان پر حکام وقت کا احترام، اطاعت اور اس کی عزت و تکریم ملحوظ رکھنا لازم ہے۔ اس کی معیت میں جہاد کرنا، اس کی امامت میں نماز کی اقتداء کرنا واجب ہے، جبکہ ان کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے۔ قصہ مختصر ہر ایک کے خاص آداب ہیں جنہیں ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پس عنقریب اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے لوگ لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھی کفار پر سخت اور آپس میں نرم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے بعد انہیں استحاء، توہین یا تکفیر کا نشانہ نہ بنانا۔ پس جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ جس نے انہیں ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، جس نے انہیں ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ کو ایذا دی قریب ہے کہ وہ اسے پکڑ لے۔ مسلمان کا ایمان ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے ایمانداروں اور مسلمانوں سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان یوں بیان کی ہے۔ ارشاد الہی ہے: اور مہاجرین انصار میں سے سبقت لے جانے والے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے اور جنہوں نے احسان کے ساتھ اس کی اتباع کی اور ان سب سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور انہوں نے بہشت کے باغ تیار کیے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میرے صحابہ کو گالی نہ دو، تم میں سے اگر احد کا پہاڑ کے برابر بھی کوئی سونا خرچ کرے تو وہ ان کے ایک مد اور ایک نصف مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جملہ صحابہ کرام اور ان کے بعد قیامت تک تمام لوگوں سے وہ اطلاق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اور ان کے بعد بالترتیب حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ ان کی دلیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: اگر میں کسی کو رازدان، دوست، خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے بھائی اور ساتھی ہیں۔
عبداللہ بن عمر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی صحابی کو نہیں سمجھتے تھے، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی وہ درجہ رکھتے تھے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے، یعنی کسی کو کسی پر فضیلت نہ دیتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر افضل ہے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ ایک مسلمان صحابہ کرام کے ان تمام فضائل و حسائل اور مناقب کا اقرار و اعتراف کرتا ہے جو کتاب و سنت میں وارد ہے۔ مثلاً ابو بکر و عمر اور عثمان کی شان فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو بھی اس وقت میں جب وہ ہلنے لگا تھا مخاطب کر کے فرمایا کہ احد ٹھہر جا، تیرے اوپر نبی، صدیق اور 2 شہید ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فرمایا، کیا تم راضی نہیں؟ تم میرے لیے اسی طرح ہو جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور زبیر بن عوام کے حق میں فرمایا کہ یقیناً ہر نبی کے کچھ خصوصی معاون اور دوست ہوتے ہیں، میرا حواری زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ عبداللہ بن عمر کے لیے ارشاد ہوا کہ عبداللہ نیک آدمی ہیں۔ زید بن حارثہ کے متعلق فرمایا، تم ہمارے بھائی اور دوست ہو۔ جعفر بن ابی طالب کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم صورت اور اخلاق میں میرے مشابہ ہو۔ بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ بعثت میں اپنے آگے سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ بلال کے بارے میں کیا فرمایا کہ میں نے تیرے جوتوں کی آہٹ بعثت میں اپنے آگے سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور معاذ بن جبل کے بارے میں لوگوں کو حکم دیا کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، یعنی عبداللہ بن مسعود، سالم مولا بن ابی حذیفہ، ابی بن کعب اور معاذ بن جبل سے۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین عائشہ کے حق میں فرمایا کہ عائشہ کی برتری عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کھانے کی برتری تمام کھانوں پر ہے۔ انصار کی شان میں فرمایا، اگر انصار کسی وادی یا گھاٹی میں چلے جائیں تو میں بھی انہی کی وادی میں چلا جاؤں گا، اور ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار سے ایک فرد ہوتا۔ نیز فرمایا، انصار سے صرف مومن ہی محبت کرتا ہے اور منافق ہی ان سے بغض رکھتا ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے گا، جو ان سے بغض و بغاوت رکھے گا اور اللہ ان سے بغض و عداوت رکھے گا۔ اور سیدنا سعد بن معاذ کے بارے میں فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت پر عرش بھی جنبش میں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تاریک رات میں نکلے تو ان کے آگے آگے روشنی ہوگی جس میں وہ دونوں چلتے رہے۔ جب الگ الگ راستے پر چلنے لگے تو روشنی بھی 2 حصوں میں بٹ گئی، اور ان دونوں کی منقبت اور فضیلت ہے۔ سیدنا ابی بن کعب سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب تجھے پڑھ کر سناؤں۔ ابی نے عرض کی، اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو ابی بن کعب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدنا خالد بن ولید نے آپ کے درجہ ذیل اعزاز سے نوازا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تعریفیں فرماتے تھے کہ میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی بیان فرماتے تو وہ چاند کی مانند بیٹھتے اور صحابہ ان کے گرد ستاروں کی مانند بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔